بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم وکیبلری کے کون سے 10 ورڈ سیکھنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. وکیبلری کا پہلا ورڈ ہے سمبلنس. یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے سم تھنگ یا کوئی سچویشن، کوئی چیز یا پھر کوئی سچویشن ان وچ سم تھنگ سیمز ٹو ایگزسٹ آلدو دس میں ناٹ ان فیکٹ بی دا کیس. بظاہر ایسا لگے کہ کوئی چیز موجود ہے لیکن حقیقت میں ویسا نہ ہو. لائف ایٹ لاسٹ ریٹرن ٹو سم سمبلنس آف نارمیلٹی. سنونم ہوگا پٹ آن یا شو. دکھاوا، شباہت یا کسی چیز کے جیسی شکل بظاہر ہونا، اس کے لیے سمبلنس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. ایسا لگنا، ایسے جیسے، اس طرح کے میننگز میں یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. آج کی وکیبلری کا سیکنڈ ورڈ ہے لیکسیکن. یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے تمام ورڈز یا پھر فریزز جو ایک پرٹیکولر لینگویج یا سبجیکٹ میں استعمال ہوتے ہوں. All the words and phrases used and known by a particular person or group of people. یا پھر a list of words on a particular subject or in a language in alphabetical order. جیسے لیکسیکالوجی ہے it deals with the behavior and meaning of words. اسی طرح لیکسیکن اسی سے ہے. سینٹینس دیکھتے ہیں. The lexicon of finance and economics یعنی کہ فائنانس اور اکنامکس سے ریلیٹڈ سارے ورڈز، یا پھر لسٹ آف ورڈز فائنانس اور اکنامکس سے ریلیٹڈ الفابیٹیکل آرڈر میں. ایک اور میننگ لیکسیکن کا ہے a dictionary especially one of an ancient language such as Greek اور Hebrew. لغت کو بھی لیکسیکن کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے کوہورٹ. یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے اے گروپ آف پیپل ہو شیئر اے کامن فیچر اور ایسپیکٹ آف بیہیویئر. جیسے اگر کوئی کویسچنیئر ہو یا کوئی ریسرچ ڈیزائن ہو اور اس میں ایک پرٹیکولر ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے، یا جیسے ابھی کرونا وائرس کی ویکسین ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کی ہیومن ٹیسٹنگ میں یہ ڈیزائن کیا جائے کہ کوہورٹ اسٹڈی ہوگی، تو اس میں ایک پرٹیکولر ایج گروپ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو آپس میں ایک کامن کیریکٹرسٹک کو شیئر کر رہے ہوں. وہ کسی ایک ایتھنیسٹی یا ریس کے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی ایک ریس کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس ویکسین کا، اور اسی طرح سے وہ کوئی ڈیزیز سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ انڈر لائنگ کوئی ڈیزیز موجود تھی اس پیشنٹ کے اندر. فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے، جن لوگوں کے اندر ڈائبٹیز تھی ان کو کرونا ہوا، ان پیشنٹس کو ایک پرٹیکولر گروپ لیا جا سکتا ہے، اس کو کوہورٹ کہیں گے. یا پھر اے ممبر آف اے گروپ آف پیپل ہو سپورٹ another person. Robinson and his cohorts were soon ejected from the hall. سنونم ہوگا associate, companion یا compatriot. جماعت، گروہ یا فوج کا دستہ اس کو کہیں گے اردو میں. آج کی وکیبلری کا فورتھ ورڈ ہے ایفورزم. ایفورزم ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے اے شارٹ فریز دیٹ سے سم تھنگ ٹرو اور وائز. جیسے ضرب المثال ہوتی ہے یا کہاوت ہوتی ہے جس میں کوئی نصیحت آمیز سبق آموز بات ہوتی ہے. جانسن's aphorism when a man is tired of London he is tired of life. اس کو ہم عام زبان میں جو پاکستان میں کہا جاتا ہے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جن لاہور نہیں ویکھیا او جمیا ہی نہیں. اور سنونم اس کا ہوگا بائی ورڈ، میگزم یا پروورب. ضرب المثل، مثل یا کہاوت کہیں گے اس کو اردو میں. نیکسٹ ورڈ ہے پرویو. اور پرویو کو ہم یوز کریں گے ود ان دا پرویو آف سم تھنگ یا پھر آؤٹ سائڈ دا پرویو آف سم تھنگ، اینڈ دس ول بی کالڈ این ایڈیم. So within or outside of the purview of something means within or outside the limits of what a person or an organization etc. is responsible for, dealt or not dealt with by a document or law.
सेंटेंस देखते हैं. Local disputes are outside the purview of this legislation. सिनोनिम होगा ambit, हद या वुसअत इसको कह सकते हैं उर्दू में. आज की वोकेबलरी का 6th वर्ड है sagging. sag वर्ब है और इसका मतलब है to hang or bend down in the middle especially because of weight or pressure, या फिर to become weaker or fewer. सेंटेंस देखते हैं. We tried to revive her sagging spirits. या फिर The tent began to sag under the weight of the rain. बेंड होना शुरू हो गया. सिनोनिम होंगे droopy या hanging, कम होना या झुकना. इन मीनिंग्स में सैग का वर्ब इस्तेमाल होगा. आज की वोकेबलरी का 7th वर्ड है मैशिनेशन. इसका मतलब है ए सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लान. किसी को लेट डाउन करने के लिए कोई सीक्रेट प्लानिंग करना. आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल हिज मैशिनेशन. सिनोनिम होगा प्लॉट या स्कीम, साजिश करना, जोड़ तोड़ करना. इन मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. आज की वोकेबलरी का 8th वर्ड है बेडेविल. बेडेविल वर्ब है और इसका मतलब है to cause a lot of problems for somebody or something over a long period of time. This injury bedeviled him throughout his career. सिनोनिम होगा beset, जुल्म करना कहेंगे इसको उर्दू में. वोकेबलरी का 9th वर्ड है लैप अप. ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है to accept or receive something with great pleasure without thinking about whether it is good, true or sincere. लैप गोद को कहेंगे. तो समेटने के मीनिंग्स में यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है. लैप अप का जब फ्रेजल वर्ब होगा तो उसका मतलब होगा कि इस बात की परवाह किए बग़ैर कि कोई चीज़ अच्छी है या नहीं, सिंसियर एफर्ट है या नहीं, उसको बड़ी खुशी के साथ बखुशी कबूल करना. या फिर टू ड्रिंक ऑल ऑफ समथिंग एंड टू इन्जॉय डूइंग सो. सेंटेंस देखते हैं. इट इज़ अ टेरेबल मूवी बट ऑडियंसेस एवरीवेयर आर लैपिंग इट अप. या फिर शी सिंपली लैप्ड अप ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स. सिनोनिम होगा ड्रिंक, ईट, एम्ब्रेस या वेलकम. पुरजोश खैर मकदम करना या फिर खुशी से कबूल करना इसको कहेंगे. लास्ट वर्ड है अर्क. ये नाउन है और इसका मतलब है अर्क समबडी का मतलब टू अनॉय समबडी, किसी को तकलीफ़ देना, परेशान करना. हर फ्लिपेंट टोन अर्क्ड हिम. सिनोनिम होगा एग्रवेट या अनॉय या बॉदर. मुश्तिल करना इसको कहेंगे उर्दू में. ये थी आज की वोकेबलरी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.